المرسلين وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد نہایت ہی معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت مبارکہ کائنات تے رب تعالیٰ دا سب تو بڑا احسان ہے۔ نبی پاک سرکار دا اس کائنات وچ مبعوث ہونا رب تعالیٰ دا سب تو بڑا کرم ہے اور اس دی خوشی منانا مستحسن ہے اور اس دے اندر استحباب بھی ہے اور اس دے اندر سیرت صحابہ بھی موجود ہے۔ تو بندہ فقیر اس حوالے نال عرض کرے گا کہ کچھ اس بارے تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت نے خوشی اور غم دے پیمانے مقرر فرما رکھے نے۔ شریعت نے خوشی کرن دے اور غم دے پیمانے بنائے نے، انہاں پیمانیاں اور حدود نو توڑنا نہیں چاہیے۔ مثلا میلاد شریف دی خوشی ہے تو اس خوشی نو اس انداز نال مناؤ جو شریعت نو مقصود ہے۔ ایسے کم نہ کرو جڑے شریعت نو پسندیدہ نہ ہوں۔ مثلا آپ دیکھو گے شاید کچھ دوستان دی نظر تو گزریا ہوئے کہ کسی جگہ تے ایک عورت نو بناؤ سنگھار کر کے تو میلاد شریف دے جلوس وچ لے آندا گیا۔ یہ فتنہ ہے
اور اہل السنہ نو اور میلاد شریف دے مقدس عنوان نو بدنام کرن دی سازش ہے۔ کوئی بھی صاحب شعور آدمی ادھے وچ شامل نہیں ہو سکتا۔ تساں شاید تہاڈی نظر تو گزریا ہوئے، شاید نہ گزریا ہوئے، تو ایک عورت نو بناؤ سنگھار کر کے تو میلاد شریف دے جلوس لیا گیا، اور کیمرہ مین اور فوٹو شوٹ کرنے والے وہ چار چفیرے تے وہ دی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا تے پھر وائرل ہو رہی ہیں سن کہ اے میلاد شریف اور میلاد شریف دی خوشی ہے۔ تو دوستو ایسی خوشی میلاد شریف دی خوشی نہیں ہو سکتی۔ کیا اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو سکتے ہیں کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے عورتوں اپنے گھران دے اندر رویا کرو، اور فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن کہ عورت اپنے چادر دے پلو نال اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھے اور پردہ کرے۔ کیا ایسا شریعت نو پسند ہو سکتا ہے؟ تو رب تعالیٰ قرآن فرمان وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ کہ عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، عورتوں اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھو، عورتوں اپنے گھر میں رہ کر اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرو۔ میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا جو عورت گھروں باہر نکلے بے پردہ وہ عورت شیطان دا تیر ہے، جو عورت بے پردہ گھروں نکلے وہ شیطان دا جال ہے جد نال وہ دوسرے لوگاں شکار کرتا ہے۔ تو جو عورت میلاد دے جلوس وچ نکلی یا نکالی گئی، کیا اے اللہ اور اس دے رسول نو راضی کرنے والا عمل ہوئے گا یا ناراض کرنے والا عمل ہوئے گا؟ یقیناً ناراض کرنے والا عمل ہے۔ جس دین نے یہ سبق پڑھایا سن کہ رسول اللہ دے ایک صحابی بڑے خوش آواز سن، تو وہ اشعار پڑھ رہے سن، کچھ اشعار اپنی آواز بلند کر کے پڑھ رہے سن۔ تو نال خواتین سن، قافلہ چل رہے اسی رسول اللہ موجود سن، تو صحابی کچھ اشعار پڑھ رہے سن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابی تیرے نال نازک شیشیاں نے، یعنی شریعت دی حد دیکھو اور احتیاط دیکھو کہ فقط بلند آواز نال اشعار پڑھے نے۔ تو فرمایا حضور نے ناپسند فرمایا کہ نال خواتین نے تیرے اشعار دا انہاں اتے کچھ اثر نہ ہو جائے نہ پڑھ، اب نے روک دیتا۔ حالانکہ حضور دی بارگاہ وچ اشعار پڑھے جا رہے ہیں، پڑھن والے صحابی نے غلط شعر تے ہو ہی نہیں سکتا، پڑھن والا صحابی ہون تے سنن والے حضور ہون تے غلط اشعار تے ہو ہی نہ سکتے۔ ولیکن جیسے بھی سن حضور نے فرمایا تیری آواز خوبصورت ہے، دوجیاں تک نہیں جانی چاہیے، اپنی آواز پست کر لے اور روک لے۔ سو مفہوم حدیث پیش کر کے عرض کر رہے ہیں کہ شریعت دا اے انداز ہے، شریعت دا انداز ہے کہ اگر عورت دا دروازہ کوئی بندہ کھٹکھٹائے، گھر دا دروازہ کوئی غیر محرم مرد کھٹکھٹائے، تو عورت او دے نال نرم تے لوچدار لہجے وچ گل نہ کرے بلکہ سپاٹ اور سیدھے لہجے نال گل کرے، لہجہ بھی نرم نہ کرے عورت او دے نال گل کرن، بلکہ عورت قرآن کریم پڑھنا ہوئے تو عورت گھر پڑھے، عورت قرآن پڑھنا ہوئے تو دی آواز مرداں تک نہ جائے، عورت گھر دے سین وچ نماز پڑھن دی بجائے اگر اپنے گھر دے کمرے وچ نماز پڑھے تو انہوں زیادہ ثواب ملے گا۔ تو شریعت دا مزاج تے دیکھو نا،
تو کیا کسی عورت نو بناؤ سنگار میک اپ کر کے تو میلاد شریف دے جلوس وچ لے آنا اور پھر کہنا کہ میلاد دا جلوس ہے؟ وہ جلوس کسی سنی دے گھروں نہیں آیا ہونا، وہ کسی دوجے محلے چوں نکلیا ہونا۔ شہراں وچ دوجے محلے بھی ہوندے نا، جیسا لاہور ایک محلہ ہے، سنیا میں بھی، تسی بھی سنیا ہونا ہے، اور میری یقین ہے نہ کبھی تسی گئے ہو تو نہ اللہ ہوتے تانوں بھی لے جائے، اسی پھر ظاہر ہے نہیں جا سکے ہونا، تانوں بھی یہ یقین ہی ہونا ہے جی۔ لیکن سنیا ہے میں ایک محلہ ہے کوئی ایسا جتھے فحاشی اور بے حیائی دا اڈا ہے، اتھوں کوئی جلوس نکلیا ہوئے تے شاید انہاں دا مزاج انجدہ ہوندا ہے۔ کسی مسلمان اور اہل سنت دے غیرت مند بندے دا میلاد شریف دا جلوس ایسی خرافات نال بھریا ہویا نہیں ہو سکتا۔ یہ جلوس کسی اور محلے چوں نکلیا ہے پانی، اس نو اہل سنت دا ویژن، اہل سنت دا چہرہ نہ سمجھا جائے۔ اہل سنت دے جلوس بھی ایسے ہونے چاہیے دن جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے پابند ہوں۔ میں آپ سب احباب دی خدمت وچ عرض کراں گا کہ شریعت نو سخت نہ سمجھا کرو۔ شریعت وچ شدت نہیں، اکراہ نہیں، جبر کوئی نہیں شریعت وچ، شدت اور سختی شریعت وچ نہیں۔ ساڈیاں طبیعتاں وچ نرمی زیادہ ہو گئی ہے۔ شریعت وچ شدت تاں لگدی ہے جدوں طبیعتاں نرمی دی طرف مائل ہو چکی ہیں۔ یورپین کلچر دا اور تہذیب دا اثر ساڈے ذہناں وچ اتنا نفوذ کر گیا ہے کہ ہن سانوں شریعت پابندی اور سختی لگدی ہے۔ اقبال فرماندے ہیں یورپ کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضامند، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ کہ تسی اندازہ لاؤ کہ اسی جلوس شریف وچ رہے ہیں نا، جلوس شریف وچ تو اکثر جگہ تے کیک لیاندا جاندا ہے۔ کیک حرام نہیں، کیک حرام نہیں، حلال کھانا ہے، کھا سکتے ہو، لیکن یہ کلچر ساڈا نہیں۔ ساڈے بزرگ پہلے میلاد شریف وچ کیک نہ کٹ دے، یہ یورپین کلچر دی علامت ہے۔ کیک یورپ دی تہذیب دی نشانی اور وہ تہذیب اور ثقافت ساڈے اندر آ گئی۔ اسی اپنے وہ لڈو اور مٹھائیاں چھوڑ کے تو اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ تو اگر اسی اس اپنے پرانے کلچر تے چلتے تو ساڈا کلچر سونا سی، اچھا سی، انسانی فطرت ہے۔ وہ جدوں کسی دی غلامی ذہنی طور تے قبول کر لے، وہ دی ہر شے قبول کر لے۔ ذہنی طور تے جدوں کسی نو اپنے تو برتر سمجھ لے، پھر وہ دی نقل کرنا پسند کرتا ہے۔ کدی بھی بندہ جنوں اپنے تو تھلے والا سمجھے وہ دی کاپی کرنا پسند، جنوں اپنے تو فوق من لے، جدا اثر وہ دے ذہن تے زیادہ ہو جائے، اس شخصیت تو وہ متاثر ہوتا ہے تے اس دی کاپی کرتا ہے۔ مسلمان انگلش طرز زندگی تو اتنے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے کاپی کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو انگلش طرز زندگی ہے کہ وہ اپنے جڑے دن نے ڈیز نے انہوں نے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیک پیسٹری نہ، جبکہ مسلمان مٹھائی اور لڈو کرتے سن۔ وہ اسی اس دی طرف متاثر ہو کے تو اس طرف جا رہے ہیں اور وہ اس دی طرف اسی زیادہ مائل ہو گئے ہیں۔ فطری عمل ہے اور ذہنی طور تے اپنے آپ کو کمزور سمجھنا اور انگلش طرز زندگی نو اپنے تو برتر سمجھنا اس لیے علامت ہے۔ ولیکن جنہ دے دل وچ اور جنہ دے دماغ تے رسول اللہ
اصحاب حضور اور آل رسول دی شخصیات چھائے نے وہ انہاں تو اثر لینا پسند کرتے، وہ فطرت انسانی ہے۔ جڑے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، انہوں نے تسی دیکھا ہوئے گا وہ کرکٹ دے جس پلیئر نو پسند کرتے ہیں وہ دی شرٹ ورگی شرٹ پان گے، وہ دے ہیئر سٹائل ورگا ہیئر سٹائل اپنا لین گے، وہ دی شرٹ دا جڑا نمبر ہوئے گا وہ انہوں دی شرٹ دا نمبر ہوئے گا، تو یہ اس شخصیت دا انہوں دے ذہن تے اثر ہوتا ہے، انہوں اندروں من لیا ہوتا ہے، تو پھر وہ دے طریقے تے چلنا پسند کرتے ہیں۔ تو انگریزی تہذیب دا انگلش کلچر دا ساڈے اتے اتنا اثر ہو گیا ہے کہ اسی میلاد وچ بھی ہن انگلش کلچر نو پروموٹ کر رہے ہیں، جبکہ میلاد خالصتاً مسلمانہ دا ایک تہوار ہے جس نو صرف مسلمان ہی مناندے ہیں، اور چاہیے سی کہ اسی خود اس نو اتنی خوبصورتی نال کر دے کہ دوسرے ساڈے لو ویکھ کے دے تو متاثر ہو جائے، لیکن ساڈے تے غلبہ تہذیب فرنگ ہے۔ تو اس دے اثرات بد تو قوم دا بچنا لازم ہے۔ تو اس واسطے اب کراں گا، ویسے الحمدللہ ساڈے کول تے ساڈے وچ بھی بڑی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے الا ماشاءاللہ، لیکن تسی دیکھیا ہونا ہے میں دو جمعے مسلسل ایک کی گل کی تھی کہ لنگر پھینکنا گناہ ہے، اس دے باوجود ساڈے دوستاں نے اونج ہی کیتا ہے، جس تو روکیا گیا ہے وہ کام ہی انہاں اونج ہی کیتا ہے جی میں انہاں دی اپنی مرضی سی۔ تو اللہ کرے آہستہ آہستہ کوئی تبدیلی آ جائے، کوئی بدلاؤ آ جائے، لیکن ساڈا کام ہے صدا بلند کرنی کہ اے ٹھیک ہے اے غلط ہے، امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے، اسی کمزور بندے ہیں، بیان کر سکنے ہیں بیان کر دیتے۔ رسول اللہ سرکار نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تو اڈے چکو بندہ غلط کام ہوندہ ویکھے تو ہاتھ نہ روک دے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، لیکن اگر ہاتھ نہ روکیاں تو ان نقصان ہوندہ ہے اور نہ روک سکتے تو پھر زبان نال کہہ دے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، لیکن اگر زبان نال بھی نہ روک سکتے تو کم از کم دل وچ ضرور برا سمجھو کہ غلط ہے۔ تو تین درجے شریعت نے بیان کر دیتے کہ تسی جس جگہ تے اپنے آپ نو فٹ کر سکتے ہو اتھے کر لو، لیکن چوتھا درجہ کوئی نہیں۔ نمبر ایک دل وچ برا سمجھو، زبان نال برا آکھو، ہاتھ نال روک دیو، نہیں ہاتھ نال روک سکتے دل وچ بھی برا سمجھو، زبان نال بھی برا آکھو۔ نمبر تین ہاتھ نال بھی نہیں روک سکتے، زبان نال بھی نہیں کہہ سکتے، تو پھر کم از کم اپنے دل وچ ضرور سمجھو کہ اے ٹھیک نہیں۔ اور حضور نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب تو کمزور ایمان ہے، یعنی اس تو تھلے ہن اور کوئی درجہ نہیں ایمان، کہ کم از کم اس برائی نو برائی سمجھیا کرو کہ غلط ہے، وہ دے نال نہ شامل ہو جانا، وہ دے نال مل نہ جانا کہ نہیں جی پھر ہن جی یہ رواج ہو گیا پھر اگر نال رل جائیے، تو نال نہ رل جائیے، کچھ دس دے رہیے کیا ٹھیک ہے غلط ہے۔ سو عزیزو دوستو، کسی بھی جگہ تے ایسا پہاڑیاں بنانیاں یا کوئی ایسے ماڈل بنانا جنہاں نو عورتاں ویکھن واسطے ہون غلط ہے۔ ایسے بازار ضرور سجاؤ، لیکن انہاں وچ اگر تسی رات نو ایک پاسوں عورتاں آ رہی ہیں ایک پاسوں مرد آ رہے ہیں تو وہ کم ہو رہا ہے، تو پھر وہ کم شرعی طور تے غلط ہے، اس نو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا۔ سو عزیزو اور دوستو، میں تے بندیاں تو بڑا حیران ہونا سی، پھر سادے جٹ بندے ہاں، کسی بندے نہ کھونا بھائی اب بکری راتی بازار کٹ چھٹ رکھی ہے، تو آندا نا بکری بازار نہیں کڈنی، کو لے جائے
اچھا وہی بندہ اپنیاں دیاں تے اپنی بیوی ناندہ ہے آؤ بازار ویکھ آویے بھئی تیری دی تیری ماں تیری بہن دی عزت اس بکری تو بھی تھلے ہو گئی ہے بھلے مانس بیڑ بکری تو بازار چ نہیں جان دیندہ کوئی چور نہ لے جائے تے سب تو زیادہ خطرہ چوراں تے ظالماں کولوں عورت نوں ہے جنہوں تسی بازار بھیج دیندے ہو کہ جاؤ ذرا ویکھے ہو میلاد شریف دا جلوس ہے میلاد شریف دا بازار سجیا ہے تو عورت نو گھروں باہر نکلنے دی ضرورت ایسے کما واسطے شرعاً نہیں ہے سو دوستو اور عزیزو فتنیاں دا ایک سیلاب ہے جڑا ہر پاسو آ رہا ہے دھڑا دھڑ مختلف اقسام دیاں آزمائشاں اہل اسلام واسطے اور فتنے اہل اسلام واسطے مسلسل آ رہے ہیں تو اس فتنیاں دے دور جڑا بندہ اپنے ایمان اپنے عقیدے نو اپنی عزت نو سلامت رکھ کے پار لنگ گیا وہ بڑا چنگا رہے اللہ کریم سانو اپنے محبوب دا صدقہ خیر و عافیت نصیب فرمائے اور شرع دیاں پابندیاں دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا